اللهم صل على رسول الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ 2 سنڈیز پہلے کی صاحب نے ایک سوال مجھ سے پوچھا تھا یاجوج ماجوج کے بارے میں۔ انفارچونیٹلی وہ میرے ذہن سے نکل گئی بات، تو لاسٹ سنڈے ان صاحب نے مجھے دوبارہ ریمائنڈ کرایا تھا دعا کے دوران۔ میں ان سے معذرت چاہتا ہوں، بڑھاپے کی وجہ سے بہت سی چیزیں ذہن سے نکل جاتی ہیں، اور اسی یہ بہانہ اچھا ہے کہ آدمی جن چیزوں کو بھلانا چاہے اس کو بڑھاپے کی آڑ لے کے اور یادداشت کی کمزوری کی آڑ لے کے بڑی خوبصورتی سے آدمی کہہ دیتا ہے کہ آپ سوری میں بھول گیا۔ سورہ کہف میں ذکر ہے یاجوج ماجوج کا۔ اس کے بارے میں کوئی آتھینٹک ریکارڈڈ ہسٹری نہیں ہے، لیکن اندازہ یہی ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے کوئی 1500 سال پہلے قوم مشرق میں بستی تھی۔ یہ مضبوط جسم کے، چوڑے چہرے اور چھوٹی آنکھوں اور چھوٹے قد کے لوگ ہیں۔ ان کے بارے میں جو نشانیاں بیان کی گئیں ان سے لوگوں نے یہ اندازہ لگایا کہ غالباً ان کا تعلق چین سے ہے یا منگولز ہیں۔ یہ ہسٹورین زیادہ تر اس چیز پر متفق ہیں کہ یہ منگولز ہیں، کیونکہ ان کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ یہ چھپکلیاں، سانپ، دوسرے کیڑے مکوڑے، گھوڑے، خچر، یہ سب کو کھا جاتے تھے۔ تو ہمارے یہاں جو فار ایسٹ کے علاقے ہیں یا چائنا کا علاقہ ہے وہاں یہ سب چیزیں کھائی جاتی ہیں۔ اس حلیے اور ان نشانیوں کے ساتھ یہی گمان ہے کہ شاید منگولز یا چائنیز نسل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اس سلسلے میں ایک فرمان موجود ہے کہ یہ قوم اس وقت ظاہر ہوگی جب دنیا پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام حکومت کر رہے ہوں گے، اور یہ سیلاب کی طرح اس وقت آئیں گے۔ رب تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دے گا کہ وہ کوہ طور پر پناہ لے لیں، کیونکہ اس وقت سبھی مسلمان ہوں گے اور سب لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر چلے جائیں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ کوہ طور کے اس دامن میں خوراک کی قلت ہو جائے گی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے مسلمان اللہ کے حضور دعا کریں گے کہ یا اللہ ہم پر سے رزق کی تنگی ہٹا لے۔ رب تعالیٰ ایسی وبا پھیلا دے گا زمین پر کہ جو کیڑوں کی صورت میں ہوگی، اور وہ کیڑے یاجوج ماجوج قوم کے گردن کو کھانا شروع کر دیں گے، جس سے یاجوج ماجوج قوم پوری ہلاک ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے فالوورز کے ساتھ کوہ طور سے نیچے اتر آئیں گے، اور وہاں چونکہ اسمیل پھیلی ہوگی ڈیڈ باڈیز کی وجہ سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے فالوورز دعا کریں گے اللہ کے حضور کہ یا اللہ ہمیں اس بیڈ اسمیل سے نجات عطا کر دے، جس کے نتیجے میں رب تعالیٰ ایسے جانور بھیج دے گا جن کی گردنیں اونٹ کی طرح لمبی ہوں گی، اور وہ ان لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے، لیکن جو ان کے ریزیڈیولز باقی رہ جائیں گے اور جو کیڑے وہاں باقی رہ جائیں گے، اس کے لیے رب تعالیٰ آسمان سے اتنی تیز بارش برسائے گا کہ وہ تمام زمین دھل جائے گی اور ان کیڑوں سے پاک ہو جائے گی۔ اسی سلسلے میں ایک روایت ہے کہ جب یہ یاجوج ماجوج قوم ظاہر ہوگی تو وہ جہاں جہاں ان کے راستے میں پانی آئے گا اس سب پانی کو پی جائیں گے، حتیٰ کہ فلسطین میں ایک بڑی جھیل ایک زمانے میں تھی، تبرو غالباً اس کا نام تھا، کہ وہ اس جھیل کا پانی بھی سب پی جائیں گے اور اسے خشک کر دیں گے۔
جیسے میں نے عرض کیا کہ ان کے بارے میں کوئی آتھینٹک ہسٹری ریکارڈ نہیں ہوئی یاجوج ماجوج قوم کے بارے میں. قرآن پاک نے بھی زیادہ تفصیل اس کے بارے میں بیان نہیں کی ہے، لیکن خیال یہی ہے کہ یہ چائنا کا ایک پروونس ہے. زینہو آج کل ایک بڑا انڈسٹریل زون ہے. وہ مجھے اتفاق ہوا وہاں میں نے وزٹ کیا، لیکن وقت کی کمی اور کام کے پریشر کی وجہ سے میں اس وادی میں جا نہیں سکا، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یاجوج ماجوج قوم آج کل وہاں قید ہے. لیکن جو چائنیز لوگوں سے وہاں میری بات چیت ہوئی تو انہوں نے کنفرم کیا کہ وہاں 2 پہاڑیاں موجود ہیں اور ان کے درمیان جو فاصلہ ہے وہاں ایک دیوار بنی ہوئی ہے. اس دیوار کو وہ لوگ دی فرسٹ گریٹ وال کہتے ہیں چائنیز. اسی یاجوج ماجوج قوم کے سلسلے میں ایک روایت یہ ہے کہ ایجپٹ کے فرعون گزرے ہیں. ایک بڑے فرعون تھے، امنہن دی 3 اس کا نام تھا. اس کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا. جب وہ 1362 قبل عیسوی میں تخت پر بیٹھے تو انہوں نے اپنا نام اکھنٹن رکھ دیا، اور 1360 قبل عیسوی کے لگ بھگ وہ بادشاہ توحید کی طرف چلا گیا. اور جب انہوں نے یہ محسوس کیا کہ وہ بہت طاقتور ہو گئے ہیں تو انہوں نے پھر اس کا اعلان کر دیا اور ایجپٹ کے وسط میں ایک ٹیمپل بنایا، اور اس ٹیمپل میں بتوں کی پوجا کی ممانعت کر دی. اور یہی بادشاہ مسلمانوں کے نزدیک ذوالقرنین علیہ السلام کے نام سے جانے جاتی ہیں. یہ وہ بادشاہ ہیں جنہوں نے شاید سب بادشاہوں سے زیادہ مشرق اور مغرب کی طرف سفر کیا، پھر شمال اور جنوب کی طرف سفر کیا. یہ اس جگہ کو دیکھنا چاہتے تھے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے. تو وہ ایسٹ میں مالدیو کے جزائر تک آ گئے. اس کے کرائن اور آثار ملتے ہیں. مالدیو کے جزائر کے قریب ہی ایک اور جزیروں کا مجموعہ ہے، 1000 جزیرے چھوٹے چھوٹے. خود مالدیپ بھی سے آپ کو معلوم ہے کہ جزائر کا مجموعہ ہے، اور اس میں کچھ جزائر تو ایسے ہیں جو صرف اتنے بڑے ہیں کہ ان پر ایک 5 اسٹار ہوٹل بنا ہوا ہے اور جزیرہ ختم ہو گیا. اتنے مختصر ہیں. بڑے سے بڑا جزیرہ بھی چند کلومیٹر لمبا اور چند کلومیٹر چوڑا ہے، لیکن خوبصورت علاقہ ہے. بہت گرمی شدید ہوتی ہے وہاں، ہیومیڈیٹی ہے. اگر کبھی آپ کو موقع ملے مالدیپ میں ضرور جائیے. اسے ہم اردو میں مالدیپ کہتے ہیں. انتہائی خوبصورت علاقہ ہے. زندگی میں 2-3 بار مجھے موقع ملا کہ جب کام کی تھکن بہت بڑھ گئی تو میں نے مالدیپ میں جا کے پناہ لی تھی کام سے. اور خوبصورت علاقہ. تو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام یہاں تک مالدیپ تک آئے ہیں. ادھر سفر کرتے ہوئے چائنا میں بھی پہنچے، اور وہاں کے لوکلز نے ان کو چو کے نام سے CHU چو کے نام سے پکارا. تو چائنیز زبان میں چو اصل میں ایلینز کو کہتے ہیں. بائی دا وے یاجوج ماجوج یہ بھی چائنیز زبان ہی کا ایک سینٹنس ہے جو 6 الفاظ پر مشتمل ہے. یاجوج ماجوج وہیں سے آیا ہے یہ لفظ. اور انگریزی میں یاجوج ماجوج کو گوگ اینڈ مگوگ کہتے ہیں. اس لیے اگر ہم کسی انگریز سے بات کریں تو یاجوج ماجوج سمجھ نہیں پائے گا. انہوں نے لوکلز نے ان سے درخواست کی کہ یہ قوم ظالم ہے اور ہم پر حملے کرتی رہتی. تو اس کے جواب میں حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے چائنا کے پروونس زنہو میں 2 پہاڑوں کے درمیان ایک 7 کلومیٹر لمبی دیوار تعمیر کی، جو بیس سے 36 میٹر وائڈ ہے اور ٹاپ پر 6 میٹر وائڈ، اور اس کی ہائٹ 9 میٹر ہے، تاکہ یاجوج ماجوج قوم
उधर ना आ सके। तो रवायत ये है कि वो दीवार जो हजरत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने तामीर की थी लोगों की हिफाजत के लिए, याजूज माजूज सारा दिन उसको चाटते रहते हैं और शाम तक वो उस दीवार को चाट चाट के इतना पतला कर देते हैं कि वो एक कागज की तरह हो जाती है। जब अंधेरा होता है तो उनके जो लीडर हैं वो उनसे कहते हैं कि चूंकि अब ये कागज की तरह पतली दीवार रह गई, कल सुबह इसको एक धक्का देंगे ये दीवार गिर जाएगी, तो वो वापस चले जाते हैं। लेकिन खुदा अपनी कुदरत से उस दीवार को रातों रात दोबारा से उसी ओरिजिनल साइज पर ले आता है। तो अगले दिन जब वो आते हैं तो फिर उसे चाटना शुरू कर देते हैं। रवायत यह है कि कयामत के करीब जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की हुकूमत होगी जमीन पर, तो उनका एक लीडर शाम को उनको जब घर जाने के लिए वापस कहेगा तो वो इंशाअल्लाह का लफ्ज इस्तेमाल कर लेगा कि अब चूंकि ये कागज की तरह पतली दीवार रह गई है तो कल सुबह हम आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला इसको हम फौरी तौर पर गिरा लेंगे। तो नेक्स्ट डे जब वो आएंगे तो वो दीवार, ये इंशाअल्लाह ताला कहने के अगले दिन, तो दीवार उसी तरह कागज की तरह पतली होगी और वो उसको आसानी से गिरा लेंगे। उसके बाद वो फिर फैल जाएंगे रुए जमीन पर। वो अगला उनका जो रवैया है वो तो मैंने आपसे अर्ज कर ही दिया। ये याजूज माजूज के बारे में इंफॉर्मेशन जो कुछ मुझे मालूम है वो मैंने आपसे अर्ज कर दी, और मैं उन साहब से फिर माजरत चाहता हूँ कि मेरे ज़हन से वो कतई तौर पर बात महव हो गई थी। ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम के बारे में एक और अर्ज मैं ये कर दूं कि हम तारीख में इन्हें बख्त नसर के नाम से भी जानते हैं, और जब ये इजिप्ट से चाइना की तरफ सफर आपने किया था तो बगैर किसी को बताए चले गए थे। किसी के इल्म में नहीं था कि जनाब हजरत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम, उनकी वालदा और उनके अहले खाना गए कहाँ। तो ये बाद में फिर कुरान पाक ने उसको क्लियर किया। किसी साहब ने लिखा है कि सूरह रहमान में कई मकामात पर रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन आया है, और उसके साथ ही वो मशहूर आयत है फबिलाल रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अब ये इसमें क्या जानना चाह रहे हैं मुझे मालूम नहीं। रब ताला ने अपने आप को रब्बुल मशरिक भी कहा, रब्बुल मगरिब भी कहा, रब्बुल मशरिकैन भी कहा, रब्बुल मगरिबैन भी कहा। इसके बारे में बहुत सी तशरीहात की हैं। एक साहब ने इसकी जो तफसीर बयान की, शायद मैं उसके साथ मुत्तफिक न हो पाऊं जो तशरीह उन साहब ने की है। उलमा का कहना कुछ का ये है कि रब्बुल मशरिकैन और रब्बुल मगरिबैन जो रब ने अपने आप को कहा, उससे मुराद ये है कि हर मुल्क की अपना एक मशरिक है, हर मुल्क का अपना एक मगरिब है। एक मुल्क में रहने वाले लोग जहां से सूरज तुलू होते देखते हैं उसको मशरिक कहते हैं, और जहां सूरज गरूब होते देखते हैं उसे मगरिब कहते हैं। तो यूं ये कई एक मशरिक और कई एक मगरिब हो गए। तो इस निस्बत से रब ने अपने आप को रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन कह दिया, और जहां उसने अपने आप को रब्बुल मशरिक और रब्बुल मगरिब कहा उससे मुराद जमीन का मशरिक और जमीन का मगरिब है। I really find hard to agree to that viewpoint. रूहानियत के लिहाज से जिस तरह से जमीन पर खाने काबा है, इसी तरह आसमानों पर खाने काबा प्रोजेक्ट हुआ है। ये यूं कहिए कि जो आसमान पर खाने काबा है जिसे बैतुल मामूर कहते हैं, उसकी प्रोजेक्शन जमीन पर है, और ये यहाँ खाना काबा हम कहते हैं। इसी तरह आसमानों की मशरिक और मगरिब भी हैं जमीन की। और जैसे मैंने किसी नशिस्त में ये अर्ज किया था कि कायनात में कुल 70,000 जहान और 20,000 आलम हैं, तो वो जो 20,000 आलम हैं उनकी भी मशरिक और मगरिब है। इसी तरह आसमानों की मशरिक और मगरिब है।
زمین کی مشرق و مغرب ہے. تو جہاں رب تعالیٰ نے اپنے آپ کو رب المشرقین رب المغربین کہا، اس سے رب کی مراد غالباً یہی ہے کہ آسمانوں کا مشرق اور آسمانوں کا مغرب، زمین کا مشرق اور زمین کا مغرب، ان 20,000 عالموں کا مغرب اور اس کا مشرق، سب کا مالک رب ہے. تو اس کو اگر جمع کے صیغے میں لیں گے تو مشرقین و مغربین بن جائے گا. جہاں تک نعمتوں کے جھٹلانے کی بات ہے، تو میرے خیال میں تو اس کی کسی قسم کی وضاحت کی ضرورت پڑتی ہی نہیں ہے. اگر میں اپنی ذات کی طرف دیکھ لوں تو میں ذاتی طور پر اس آیت کی تفسیر ہوں. میں صبح سے شام تک رب تعالیٰ کے حضور یہ عرض کرتا رہتا ہوں، یا اللہ تو نے یہ نہیں دیا مجھے، یا اللہ تو نے مجھے وہ نہیں دیا، یا اللہ تو نے میرا یہ کام نہیں کیا، یا اللہ تو نے میرا وہ کام نہیں کیا، یا اللہ تو نے میری یہ دعا نہیں سنی، یا اللہ تو نے میری وہ دعا نہیں سنی. جبکہ پورے دن میں رب تعالیٰ صبح سے شام تک میرے سارے کام کرتا چلا جاتا ہے، وہ کام بھی جن کی خود مجھے خبر نہیں ہوتی. مجھے وہ تمام ضرورتیں پوری کرتا چلا جاتا ہے بغیر مانگے، بغیر عرض کیے، جن ضرورتوں کا خود مجھے بھی ادراک نہیں ہوتا کہ یہ ضرورت پیش آ رہی ہے، رب تعالیٰ اس کا بندوبست پہلے ہی کر دیتا ہے. صبح سے شام تک رب تعالیٰ مجھے انواع و اقسام کی نعمتوں سے نوازتا ہے. مجھے وہ کچھ یاد نہیں رہتا. مجھے اگر یاد رہتا ہے تو صرف وہ ایک کام جو رب نے کیا نہیں، وہ ایک دعا جو رب نے قبول نہیں کی. تو اگر اس آیت کی عملی تفسیر دیکھنی ہے، مجسمہ تفسیر دیکھنا ہے، تو انسان کو دیکھ لیجئے. ہم سبھی من حیث القوم بھی صرف ان باتوں کو یاد رکھتے ہیں. اگر 1000 دعائیں مانگی اور ایک دعا قبول نہیں ہوئی، 999 دعائیں قبول ہو گئیں، وہ 999 ہمیں یاد نہیں ہوتی. ایک دعا جو قبول نہیں ہوئی ہے وہ یاد رہتی ہے. تو یہ آیت اسی کی تفسیر ہے. اس آیت نے اسی کو بیان کیا ہے. حالانکہ ہم رب تعالیٰ سے اس طرح بھی مانگ سکتے ہیں کہ یا اللہ تیری بڑی مہربانی، تو اتنا رحیم و کریم اور اتنا مہربان ہے کہ تو وہ بھی عطا کرتا ہے جو ہم مانگتے ہی نہیں تجھ سے. تو ہماری وہ ضروریات بھی پوری کر دیتا ہے جن کا خود ہمیں ادراک نہیں ہے. یا اللہ تو ہمیں وہ کچھ عطا کرتا ہے جس کے ہم حقدار نہیں. یہ صرف تیری رحمت ہے کہ تو ہمیں وہ سب عطا کر دیتا ہے جس کے ہم حقدار نہیں. جہاں اتنی رحمتیں کرتا ہے، یہ رحمت بھی کر دے، یہ کام بھی میرا کر دے. تو اس میں شکر گزاری کا ایک پہلو نکل آئے گا، بجائے اس کی کہ ہم اس کی نعمتوں کو جھٹلا رہے ہوں. کیا فقیر سے دعا کرانا جائز ہے؟ بعض اوقات مجھ جیسے جاہل آدمی کو دعا کی ریکویسٹ کے جواب میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ فقیر کو بات ناگوار گزری ہے. کیا دعا کروانے کی کوئی خاص آداب یا TRs ہیں کہ وضاحت کر دیں؟ دوسروں سے دعا کرانا سنت ہے، دعا کروانے میں حرج نہیں ہے، ضرور کروائیے. بلکہ اچھا ہے کہ خود بھی دعا کیجئے، دوسروں سے بھی دعا کروائیے اپنے لیے. لیکن ہم عیسائیت کی طرح اپنی عبادات کو بھی کمپارٹمنٹلائز نہ کر دیں، اس کو سیکشنلائز نہ کر دیں کہ عبادت کروانا پادری کا کام ہے. اپنے گناہوں کا کنفیشن پادری کے سامنے کر لیا جائے اور اس سے کہا جائے کہ ہماری بخشش کی دعا کر دو کہ اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے. اور وہ جب پادری کہہ دے کہ ہاں جاؤ تمہارے گناہ معاف کر دیے گئے، اور وہ پادری صاحب اپنی فیس لے کے جیب میں ڈال لیں، تو خوش خوش ہم چلے آئیں کہ صاحب فادر نے دعا کر دی، میرے گناہ معاف کر دیے گئے. ہم یہ کمپارٹمنٹلائز نہ کریں اس کو. فقیر جس بات سے بھاگے گا وہ اس بات سے ہے کہ جب وہ یہ دیکھے کہ لوگ یہ ذمہ داری فقیر کو سونپ کے خود بری ذمہ ہو گئے. اگر میں کسی فقیر کے پاس چلے جاؤں اور اس سے کہوں کہ اللہ کے حضور میرے لیے دعا کر دیں کہ یہ کام ایسا ہو جائے، اور خود جا کے میں
ब्रिज खेलना शुरू कर दूं कि मैं फकीर के जिम्मे लगा आया कि वो दुआ करता रहेगा मेरे लिए और मैं अपना काम कर लूंगा। ये गलत है। मुसलमान खुद भी अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाता है और दूसरों से भी रिक्वेस्ट करता है कि जब आप अपने लिए दुआ करें तो मेरे लिए भी दुआ कर दें। फकीर किसी की बात को माइंड नहीं करता। फकीर को यही एक एडवांटेज हासिल है कि रब ताला उस पे ऐसा करम कर देता है कि वो इन चीजों से ऊपर उठ जाता है कि किसी शख्स ने उसे किन लफ्जों में एड्रेस किया, किसी शख्स ने उससे किन लफ्जों में कोई काम करने को कहा, कोई शख्स कैसे आके उसके पास बैठा, कोई शख्स उससे किस अंदाज में उसने बात की, वो इन चीजों से काफी ऊपर उठ गया होता है क्योंकि उसने अपनी अना मार ली होती है। ये चीजें उस इंसान को तंग करती हैं जब उसकी अना मजबूत होती है। फकीर तो पहला काम ही यही करता है कि अपनी अना को मार देता है। अलबत्ता वो रहता इंसान ही है, तो इंसानी फितरत में जिस तरह से ये बात है कि वो साफ सुथरी चीज को देख के खुश होता है, सलीके से अरेंज्ड चीजों को देखकर उसकी तबीयत में एक खुशगवार मूड पैदा होता है, इसी तरह खुश अतवार और खुश आदाब इंसान से मिलकर फकीर भी खुश होता है। तो ये फकीर की तबीयत की नफासत है, और फकीर की तबीयत की नफासत के खिलाफ अगर कोई बात होगी तो आम इंसान की तरह उसकी तबीयत में भी नागवारी आएगी। फकीर रहता इंसान है, वो अपनी इंस्टिंक्ट्स पर कंट्रोल तो डेवलप कर लेता है। जैसे यहां एक दिन मैंने मिसाल दी थी कि इंसानी इंस्टिंक्ट है कि वो धमाके की आवाज सुनकर उधर को फौरी तौर पर मुतवज्जो होता है, देखता है उसे। अगर यहां धमाका होगा तो हमारा कुदरती रिएक्शन ये होगा कि हम उठकर देखेंगे धमाका कहां हुआ, लेकिन फौजी का रिएक्शन ये नहीं होगा। किसी सोल्जर का रिएक्शन इसके बिल्कुल बरक्स है कि वो धमाके की आवाज सुनते ही जमीन पर लेट जाएगा और मिनट 2 मिनट के बाद उठकर फिर देखेगा। सोल्जर है इंसान, वो अपनी इंस्टिंक्ट्स को तब्दील नहीं कर पाता, लेकिन थ्रू ट्रेनिंग उनको कंट्रोल में ले आता है, उसके रिएक्शंस जो हैं वो कंट्रोल्ड होते हैं। इसी तरह फकीर अपनी तबीयत पर, अपने रिएक्शंस पर कंट्रोल तो डेवलप कर लेता है, लेकिन रहता इंसान ही है। तो अगर कोई शख्स उसके पास आके बैठ के ऐसी हरकतें करता है जो महजब लोगों को नहीं करनी चाहिए, तो रिएक्ट तो नहीं करेगा फकीर, चिढ़ भी नहीं जाएगा आपसे, नागवारी भी महसूस नहीं करेगा, लेकिन उसकी तबीयत की नफासत पर ग्रां जरूर गुजरेगी वो बात। जब हम किसी फकीर के पास जाते हैं, अब मुझे एक आदत है कि मैं जब फकीर के पास जाता हूं दुआ करवाने, तो आमतौर पर मैंने देखा कि बगैर किसी प्लान के, बगैर किसी इरादे के, मैं 1857 से अपनी बात शुरू करता हूं। अगर मुझे ये दिक्कत रहती है कि मुझे कमीज का बटन बंद करने में 3-4 सेकंड लग जाते हैं, वो मुझे गवारा नहीं है, तो मैं अक्सर फकीरों के पास जाता हूं दुआ कराने। तो मैं 1857 से कहानी शुरू करता हूं कि मेरे दादा के दादा शेरवानी पहनते थे 1857 में, तो उनको बटन बंद करने में दिक्कत होती थी, तो उन्होंने उसकी जगह जिप इस्तेमाल शुरू कर दी। फिर मेरे दादा के वालिद ने इसको फर्दर इंप्रूव कर लिया। तो करता करता मैं फिर अपनी जात पे आता हूं और उसके बाद मैं उनसे कहता हूं कि साहब ये मेरी शर्ट का बटन जो है ये बंद करने में आजकल मुझे 3.5 सेकंड लग रहे हैं, तो बड़ा मुश्किल है, बहुत ही तकलीफ में हूं, समझ में नहीं आता किधर कुएं में छलांग लगाऊं, ये बटन कम वक्त 3.5 सेकंड में बंद होता है, तो आप दुआ कर दीजिए या कोई वजीफा दे दीजिए, मेरा बटन खुद ब खुद बंद हो जाया करे। अब वो फकीर बेचारा, ये मेरी कहानी जो 1857 से शुरू हुई है, वो इस तमाम अरसे में जस्ट वंडरिंग अराउंड कि ये आप कहां जाके बात को खत्म करेंगे, इनका असल मसला क्या है। अब उस पर यह भी प्रेशर है कि फकीर पर कि भाई बंदा तो आया मेरे पास बटन का मामला लेके, बाहर
1000 آدمی اور بھی بیٹھا ہے انتظار میں، اگر یہ مجھے سیدھا ایک جملہ کہہ دیں تو وہ بے چین ہو رہا ہوتا، ناگواری نہیں ہے اس میں، وہ اس کی طبیعت کی بے چینی ہے، وہ اس کا ایک ایک رواں پکار پکار کر رہا، پلیز بی بریف، پلیز بی بریف۔ اب وہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ وہ ناگواری کا اظہار کر رہا ہے، اصل میں وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ پلیز شاہ صاحب ٹرائی ٹو بی بریف۔ لیکن اس کے برعکس اگر کبھی ایسا ہوا کہ میں جلدی میں ہوں، مجھے سنیما کا ٹکٹ خرید کے آیا، فلم شروع ہونے کا ڈر ہے کہ فلم شروع ہو جائے گی، تو میں کسی فقیر کے پاس گیا، ان سے ان کے حجرے کے دروازے ہی پہ میں نے سلام کیا بڑی تیزی سے، السلام علیکم جناب، میرا نام سرفراز احمد ہے، یہ دعا کر دیجئے میرا بٹن جلدی سے بند ہو جائے، السلام علیکم، میں جا رہا ہوں، چلا گیا۔ تو میں نے دیکھا فقیر نے بڑے دل سے دعا کر دی، فوراً وہ ویلکم کرتا ہے نیکسٹ ٹائم، اس میں ناگواری نہیں ہے، وہ اس کے اندر ایک بے چینی پیدا ہو رہی ہے کہ بات یہ آدمی مختصر کر لے تاکہ دوسروں کو موقع مل جائے بات کرنے کا، لیکن انفارچونیٹلی مختصر بات میرے لیے کرنا دشوار ہوتا ہے۔ آداب کی فکر نہ کیجیے، لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا کہ صاف ستھرا انسان جس کے آداب بھی صاف ستھرے ہیں، نفیس ہیں، گفتگو بھی نفیس ہے، اور اس کے اندر گفتگو تھوڑی سی پلیزنٹ ہے، اگر الفاظ پلیزنٹ استعمال کرتا ہے، لب و لہجہ پلیزنٹ ہے، تو یہ فقیر کیا ہر شخص کو وہ آدمی پسند آ جائے گا۔ آپ خود اپنی جگہ دیکھیے کہ آپ کو کون سے لوگ پسند آتے ہیں۔ اسی طرح فقیر کیوں پسند آتا ہے دوسروں کو؟ اس لیے کہ وہ اپنے دکھ بیان نہیں کرتا کسی سے، اپنی مشکلات کا رونا نہیں روتا کسی کے سامنے، اپنی بدحالی کا ذکر نہیں کرتا کسی کے سامنے، بلکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ فقیر 3 کام کرتا ہے، یہ 3 جھوٹ بولتا ہے فقیر، کہ جب وہ بھوکا ہوتا ہے تو اپنے آپ کو پیٹ بھرا ظاہر کرتا ہے، جب مصیبت میں یا مشکل میں ہوتا ہے تو اپنے آپ کو بڑا سکھی بیان کرتا ہے، جب وہ تنگ دست ہوتا ہے تو اپنے آپ کو خوشحال ظاہر کرتا ہے۔ یہ اس کا ایک انداز شکر ہے جو رب کے حضور وہ اختیار کرتا ہے کہ میں اپنے آقا کا شکوہ کیسے بیان کروں جو مجھے پالتا رہا، آج بھی پال رہا ہے، تو میں اس زبان سے کس طرح کہہ دوں کہ میرے آقا نے مجھے تنگ رکھا ہے، میرے آقا نے مجھے مشکل میں رکھا ہے، میرے آقا نے مجھے بیمار رکھا ہوا ہے۔ وہ کبھی نہیں کہتا، بلکہ ظاہر اس کے برعکس کرتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ فقیر سب کو پسند آتا ہے کہ اس کا کوئی دکھ ہی نہیں ہے جو کسی کے علم میں آئے، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسے کوئی دکھ نہیں، کوئی مشکل نہیں، کوئی تکلیف نہیں۔ ایسا نہیں ہے، وہ انسان ہے۔ قرآن کے فرمان کے مطابق رب انسانوں کے درمیان دنوں کو پھیرتا رہتا ہے، تو فقیر بھی انسان ہے، اس پر بھی اچھے برے دن آتے رہتے ہیں، لیکن وہ اس کا اظہار نہیں کرتا کہ اس کے نزدیک وہ نہ شکر گزاری ہے اللہ کی، اس کا اظہار ہو جائے۔ تو جب ہم اپنے دکھوں کو کسی کے سامنے بیان نہیں کرتے بلکہ دوسروں کے دکھوں کو ہم ہمدردی سے سنتے ہیں اور ان زخموں پر مرہم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تسلی کا پہا رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر ہم سب کو پسند آنے لگتے ہیں۔ یہ مت بھولیے کہ فقیر بھی انسان ہے، تو اس کے ساتھ جا کے آپ اگر خوشگوار لہجے میں گفتگو کریں گے، ہنستے ہوئے الفاظ میں گفتگو کریں گے، اس کے دل میں اتر جائیں گے آپ۔ اور فقیر کی دعا سے زیادہ اہم یہ ہے کہ فقیر کسی سے پیار کرنے لگے، کیونکہ فقیر کا دوست جو اوپر عرش پر بیٹھا ہے وہ اتنا وزادار ہے، اتنا حیا والا ہے کہ وہ از خود اپنے دوست کے دوستوں کے کام کرنے شروع کر دیتا ہے۔ یہ یہاں چند ہی روز پہلے میں نے عرض کیا تھا، یہ سوال پہلے بھی کسی نے کہا تھا کہ سیدنا حضرت غوث العظم دستگیر صاحب نے ارشاد فرمایا کہ میرا قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے،
تو اس پر ان صاحب نے میری رائے مجھ سے پوچھی ہے. اس سے مراد صرف اور صرف یہ تھی کہ میرا مقام تمام اولیاء کرام سے بلند ہے، اور وہ بلندی دوسرے اولیاء کرام سے کافی ہے. چونکہ جناب عبد القادر شیخ حضرت غوث العظم دستگیر صاحب کو اللہ نے بڑی فصیح و بلیغ زبان عطا فرمائی تھی. آپ کا ایک ایک جملہ بہت لٹریری ہے، اس کی گہرائیوں میں اگر کوئی سا آپ کا فرمان دیکھیں گے تو بہت گہرائی ملے گی، بڑی فصاحت اور بلاغت ملے گی. تو بجائے اس کے کہ جناب حضرت پیران پیر غوث العظم دستگیر صاحب سیدھا سیدھا یہ کہہ دیتے کہ میرا مقام دوسرے اولیاء کرام سے بہت بلند ہے، آپ نے اس کو استعارے میں بیان کیا کہ میرا پاؤں تمام اولیاء کرام کی گردن پر ہے. مراد یہ ہے کہ میرا مقام دوسرے تمام اولیاء کرام کے مقام سے کہیں بلند ہے. یہ کس صاحب نے سوال خاصا تفصیل سے پوچھا ہے کہ قرآن پاک کے مطابق قیامت اچانک آئے گی، احادیث کے مطابق قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مہدی اور دجال بھی آئیں گے. قرآن مجید کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت دے کر ان کا درجہ بلند کر دیا گیا ہے، جبکہ احادیث میں قرآن پاک کے برعکس پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور جزیہ معاف کر دیں گے. قرآن کے برعکس قرآن مجید کی تصویر قیامت کے احادیث مبارکہ کا تصور قیامت بالکل مختلف اور اس کی ضد ہے. آپ کا اس بارے میں نقطہ نظر کیا ہے؟ قرآن پاک سمبولک بک ہے، اس میں واقعات کی تشریح عام طور پر، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تمام کی نہیں، بلکہ عام طور پر نہیں کی گئی ہے. قیامت کے روز جو کچھ ہوگا اس ایک دن کی ہیپننگز قرآن نے بیان کر دی کہ سورج سوا نیزے پر اتر آئے گا، پہاڑ روئی کے گالے بن کر اڑیں گے. پھر اس قیامت کے گزر جانے کے بعد کا ذکر ہے ایک سینٹنس کا کہ سورج اسرافیل پھونکا جائے گا اور مردے اٹھ کھڑے ہوں گے، زندہ کر لیے جائیں گے. احادیث عام طور پر ان آیات کی تفسیر بیان کرتی ہیں جو مختصراً بیان کی گئی ہیں قرآن پاک میں. قرآن نے تو قیامت کے روز کی ہیپننگز کو بیان کیا ہے کہ قیامت کے روز کیا کیا ہوگا. احادیث کے اندر قیامت کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں کہ قیامت کے آنے کی نشانیاں کیا ہوں گی، کہ جب یہ واقعات پیش آئیں گے تو سمجھ لیا جائے کہ اب قیامت آ رہی ہے. قرآن میں یہ نشانیاں اس طرح سے بیان نہیں کی گئی ہیں، وہاں ہیپننگز ہیں اس کی. احادیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے وہ اس کے قرائن و آثار بیان کیے گئے ہیں، ہیپننگز نہیں بیان کی گئی ہیں. باقی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا کر نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند مقام دے دیا گیا ہے، یہ قطعی طور پہ غلط ہے، قطعی طور پر غلط ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ضرور تشریف لائیں گے دنیا میں، لیکن ایک امتی کی حیثیت سے، ایک نئے رسول اور نئے پیغمبر کی حیثیت سے نہیں آئیں گے. نبوت اور رسالت کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اب کوئی نبی اور کوئی پیغمبر نہیں آئے گا. البتہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ بھیجے جائیں گے بطور مسلمان کے، بطور ایک امتی کے. تو مقتدی کا درجہ امام سے بلند نہیں ہوتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام معراج کے رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھ چکے. مقتدی کبھی امام سے بڑا نہیں ہوگا. دوبارہ اتارے جائیں گے مصلحت کے تحت، لیکن بحیثیت امتی کے، پیغمبر کے نہیں، اور بحیثیت مسلمان آئیں گے.
یہ قرآن پاک کے تصور قیامت اور احادیث مبارک کے مطابق جو تصور قیامت ہے، مجھے نہیں معلوم کہ ان سے انصاف کی کیا مراد ہے۔ اگر نیکسٹ سنڈے اس کو ذرا سا واضح کر دیں تو شاید میں جواب دے پاؤں۔ دوسرا انہی صاحب کا سوال ہے کہ ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج سے کیا مراد ہے۔ میں اتفاق کی بات ہے کہ ابھی عرض کر چکا تھوڑی دیر پہلے، اور انہوں نے اس اپنے سوال کے بارے میں ایک خوبصورت چیز لکھی کہ اسے عالم الغیب سے ای میل سمجھیے، تو بہت اچھا۔ یہ سوال خاصا لمبا ہے، سورہ طٰہٰ کی آیت کا ترجمہ وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں، میں ضرور عرض کر دوں گا، لیکن تھوڑا وقت لے جائے گی اور میں آپ کو غیر ضروری طور پہ یہاں بٹھانا نہیں چاہتا۔ اس کو نیکسٹ سنڈے انشاءاللہ میں عرض کر دوں گا۔ بلکہ اسی سوال کا دوسرا حصہ اور دوسرا سوال بھی سورہ طٰہٰ ہی کی ایک اور آیت کے بارے میں، یہ دونوں آیات کا ترجمہ بھی انشاءاللہ میں بیان کر دوں گا اور ان کی تشریح بھی کر دوں گا جن صاحب نے بھی یہ پوچھا ہے۔ اگلی اتوار تک کے لیے اجازت دینا، انشاءاللہ بشرط زندگی ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔